اب ان کی اکلوتی امید بھی چھن چکی تھی، لیکن کیا سینگ انہیں بچا پائے گا؟ کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں دو معصوم شہزادیاں محل سے نکال دی گئیں اور جنگل کی تنہا راہوں پر چل پڑیں۔ نہ ماں نہ باپ، صرف یادیں اور ایک دوسرے کا سہارا۔ بھوکی، تھکی، زخمی، لیکن ہار نہ ماننے والی۔ کیا جنگل ان کا دشمن بنے گا یا تقدیر ایک نیا در کھولے گی؟ دیکھتے ہیں اس کہانی میں۔ گائے کے ذبح ہونے کے بعد شہزادیاں ایک بار پھر تنہا ہو گئیں۔ وہ دن رات کام کرتی، رو رو کر سوتی تھیں، لیکن دل میں یہ امید چھپی تھی کہ سینگ اب بھی ان کی چھپی ہوئی طاقت ہے۔ وہ گائے کا سینگ لے کر روز اسے زمین میں جا کر دباتی اور اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں مانگتیں۔ شہزادیاں خوش ہو گئیں۔ ادھر سوتیلی ماں کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر خوشی کیسے، روشنی کیسے، صحت، کپڑے، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ اس بار سوتیلی ماں نے بلی کو ایک دفعہ دوبارہ بھیجا۔ بلی ان کے پاس گئی اور میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ چھوٹی بہن نے کہا، دیکھو نا، اس کو کچھ دے دیتے ہیں، بیچاری بھوکی ہے۔ بڑی بہن نے منع کیا کہ یہ سوتیلی ماں کی بلی ہے، ان کو پھر جا کر کچھ بتا دے گی، لیکن چھوٹی بہن نے اس کو چھوٹا سا ٹکڑا روٹی کا دے دیا۔ بلی گئی اور اس نے سوتیلی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ سوتیلی ماں نے آخری وار کیا۔ وہ سر پر کپڑا باندھ کر بادشاہ کے سامنے لیٹ گئی اور بولی، میں سول موئی۔ بادشاہ بولا، تیرا سول کیوں کر چک ہے؟ وہ بولی، میری حالت بہت خراب ہے، جب تک یہ لڑکیاں یہاں ہیں میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اجی بابا نے اس کی بات مان لی۔ شہزادیوں کو جنگل میں چھوڑ دینے کا فیصلہ ہوا۔ ایک دن اجی بابا نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بلایا۔ ایک جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو بیٹیاں، ہم دریا کنارے کپڑے دھونے چلتے ہیں۔ شہزادیاں معصوم تھیں، وہ ساتھ چل دیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک درخت آیا، بیر کا پیڑ۔ اجی بابا نے بولا، میں کپڑے دھوتا ہوں، تم بیر کھاؤ۔ یہ گھنٹی بندھی ہے، جب تک یہ بجے سمجھنا میں یہیں ہوں، جیسے ہی بجنا بند ہو نیچے آ جانا۔ شہزادیاں اجی بابا کے کہنے پر درخت پر چڑھ گئیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ بیر کھانے لگیں اور گھنٹی بجتی رہی، لیکن یہ سب ایک جال تھا۔ اجی بابا درخت سے گھنٹی باندھ کر چپکے سے شہزادیوں کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن جب اندھیرا چھایا شہزادیاں بولیں، ابھی تک کپڑے نہیں دھلے، آؤ چل کر نیچے دیکھیں کہ کیا ہوا، ابھی تک اجی بابا نے کپڑے نہیں دھوئے۔ جب شہزادیاں نیچے آئیں تو دیکھا گھنٹی درخت کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ وہ چھوڑ دی گئی ہیں۔ وہ درخت کے پاس بیٹھ کر رونے لگیں۔ بھوک، خوف، جانوروں کا ڈر اور تنہا جنگل، یہ سب دیکھ کر وہ گھبرا چکی تھیں۔ تبھی دور ایک روشنی دکھائی دیتی ہے۔ وہ روشنی ایک چھوٹی سی جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا، ایک بوڑھی عورت نکلی، نیک، غریب مگر دل والی۔ شہزادیوں نے اپنی پوری داستان سنائی۔ بوڑھی عورت نے کہا، آؤ بیٹا، میرے ساتھ رہو، میرے بچے نہیں ہیں، تمہیں اپنی بیٹیاں سمجھوں گی۔ اور یوں ایک نیا باب شروع ہوا، لیکن قسمت کے امتحان ابھی باقی ہیں۔ اب سوال یہ ہے
کہ کیا یہ جھونپڑی شہزادیوں کی نجات بنے گی یا پھر کچھ اور چھننے والا ہے؟ اس سسپینس کے لیے دیکھیے پارٹ 3۔